بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، اور میرے ساتھ پھر موجود ہیں سید جری زیدی صاحب، جو کہ ٹورنٹو کے طالب علم ہیں۔ آپ کو شکریہ بہت بہت آنے کا۔ شکریہ۔ ناظرین، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کو ہم نے 3 حصوں میں ترتیب دیا ہے۔ جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے ولادت امیر المؤمنین علی ابن ابو طالب علیہ السلام۔ تو سیدنا جری بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کے کعبے میں ولادت ہونا، اس کی کیا خاصیت ہے؟ یہ کیوں ایک ٹاپک ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسکس کیا جائے اور ناظرین کو ٹی وی پروگرام کے تھرو پہنچایا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس موضوع کو لے کر ہم کیوں چل رہے ہیں اور اس موضوع کی کیا خاصیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قائم ٹی وی کی کوشش رہی ہے اور ہماری بھی کوشش یہ رہی ہے کہ جو بھی پروگرام آئیں وہ مناسبت ایسی ہو کہ اس کے تحت پروگرامز کو کیا جائے، ولادت کے حوالے سے ہو، شہادت کے حوالے سے ہو، لیکن کبھی کبھی اتنی تواریخ آ جاتی ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم حتی الامکان پروگرامز کو تواریخ کے مطابق لے کر چلیں۔ تو چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں مولا کی ولادت جو ہے وہ بے عنوان ہیڈ لائن آپ کہہ لیجئے یا سب سے اہم سمجھ لیں کہ تاریخ ہے، تو یہ ایک ہمارا پہلا مقصد تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ میں خود سوشل میڈیا پہ رہتا ہوں اور میں مختلف علماء کی تقریر سے استفادہ بھی کرتا ہوں اور اس کو بے عنوان تحلیل اور نقد بھی دیکھتا ہوں۔ تو میں نے کافی دیکھا ہے کہ بعض ہمارے جو برادران ہیں اور ان کے جو علماء ہیں وہ جملہ شبہات کو ولادت امیر کے حوالے سے لاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی کعبے میں ولادت ہونا بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ تو چونکہ یہ اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے اور جب ہم اس کو بے عنوان فضیلت پیش کرتے ہیں تو اس پر جو شبہات وارد کیے جاتے ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اب وہ جواب کس صورت میں دیا جائے گا، اس کا ایک اگر خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اس کا جواب ہم ثبوت کے عنوان سے بھی پیش کریں گے اور دلالت کے عنوان سے بھی پیش کریں گے۔ ثبوت کے عنوان سے ہماری بحث زیادہ ہوگی، کیونکہ آج کل جو سب سے بڑا شبہ لایا جاتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ صرف بعض روافض یا بعض شیعوں کی اختراع کرتا ہے۔ تو یہاں پر اصلاً ثبوت پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ پھر اگر اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے تو اس پر عقلاً اعتراض کو وارد کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ ہمارے دوسرے اور تیسرے پروگرام میں دیکھیں گے، تخصیصاً میں کہوں انشاءاللہ جب تیسرا پروگرام ہم اپنا کریں گے اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں ہم نے جو عقلی شبہات ہیں ان کا بھی کوشش کی ہے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ تو یہ وجہ ہے، اور میں سب سے پہلا کوٹ آپ کہہ لیجئے یا سب سے پہلی جو عبارت ہے جس کو میں نقل کروں گا وہ علامہ ابن صباغ المالکی کی ہے۔ مالکی اسکالر تھے اور ان کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کا نام ہے الفصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ علیہم السلام۔ یہ انہوں نے ائمہ علیہم السلام جو ایک سنی پرسپیکٹو سے کتاب کو لکھا ہے، اور اس میں مختلف ائمہ علیہم السلام، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہم السلام اور جملہ جو ائمہ علیہم السلام ہیں ان کے احوال کو قلم بند کیا ہے۔ تو یہ کتاب جو چھاپ ہے وہ دارالعفوا کی چھاپ ہے، اور یہ متوفہ جو ان کی وفات ہوئی ہے جو اسکالر ہیں علامہ ابن صباغ المالکی، ان کی 855 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کلاسیکل اسکالر کہنا تو مشکل ہے، کیونکہ کلاسیکل اسکالر 2nd سینچری، 3rd سینچری، تیسری چوتھی صدی، دوسری صدی کے ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ جو اس زمانے میں جب کتب کو ترتیب دیا جا رہا تھا، جب شرح کو لکھا جا رہا تھا اور جب علوم کو قلم بند کیا جا رہا تھا تو یہ اس زمانے کے اسکالر میں سے شمار کیے جا سکتے ہیں، یعنی ریلائبل اور بہت ریلائبل اسکالر ہیں اور مالکی اسکالر ہیں۔ لازمی بات ہے کہ
کہا جا سکتا ہے کہ شوافع جو ہیں وہ جعفریہ کے تھوڑے قریب ہوتے ہیں یا احناف بھی بعض علماء قریب ہیں، لیکن مالکیوں کا عموماً جو میرا اپنا تتبع استقرا رہا ہے کہ مالکی عموماً اتنا تشیع کے قریب اس حد تک نہیں ہوتے جتنا کہ شوافع آپ کو تھوڑا مل جائیں گے فقہ کے اعتبار سے، یا احناف مل جائیں گے آپ کو۔ مغرب میں یہ زیادہ تر مغرب میں زیادہ ہے، اور مغرب کا ایک سمجھ لیے بعد بھی ہے جو شیعہ علاقوں سے، یعنی اگر الجیریا میں اور مراکش میں ان جگہ پر اگر مالکی فقہ رائج ہے تو آپ لگا سکتے ہیں کہ جو شیعہ علاقے ہیں، عراق ہو گیا، ایران ہو گیا، اس سے کافی فاصلہ ہے۔ بالکل۔ جبکہ آپ حنفی فقہ کو دیکھیں، وہ ذرا جو علاقے ہیں وہ تشیعوں سے قریب ہیں، شیعہ علاقوں سے قریب ہیں، شوافع بھی شیعہ علاقوں سے قریب ہیں، تو ان کا جو انفلوئنس ہے ایک حد تک وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ علی کل حال اصل موضوع پہ آتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 29 ہمارے سامنے ہے اور اس میں یہ عبارت موجود ہے، ولد علی علیہ السلام بمکۃ المشرفۃ بداخل البیت الحرام، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت مکہ مشرفہ، یعنی جو بہت ہی شرف والا جو سٹی ہے، جو شہر ہے مکہ، اس میں آپ کی ولادت داخل بیت الحرام ہوئی، یعنی جوف کعبہ جسے کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اس پہ ایک میں کمنٹ آپ کو میں دیتا چلوں کہ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا، اور آپ لوگ خود اس کو سرچ کیجئے گا جو ہمارے ناظرین ہیں اس کلپس کو، اور انشاءاللہ پھر ہمارا موازنہ کیجئے گا۔ ایک مولانا صاحب پروگرام میں آئے اور اہل حدیث مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، کہنے لگے کہ جب کہا جاتا ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ کعبے کی وسنٹی میں پیدا ہوئے، یعنی اس کے قریب جو گھر تھے اس میں پیدا ہوئے، جبکہ ہم جو آپ کو عبارات دکھائیں گے اس میں کافی سری عبارات جو ہیں وہ داخل بیت الحرام ہے، یعنی جوف کعبہ یا بیت الحرام کے اندر، جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ آپ کہیں گے نہیں ادھر اس سے مراد وہ مکانات ہیں جو اس کے قریب ہیں۔ علی کل حال فی یوم الجمعۃ الثالث عشر من شہر اللہ، کہ آپ کی ولادت 13 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے مہینے میں ہوئی۔ کون سے مہینے میں؟ 13 رجب کو ہوئی۔ پھر وہ تواریخ کے اختلاف کو تھوڑا ذکر کرتے ہیں، یعنی سال کی تحدید میں، اور آخر میں ایک بہت مہم جملے کو لاتے ہیں، بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلَمْ يُؤْلَدْ فِي بَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَهُ أَحَدٌ سَوَاهُ وَهِيَ فَضِيلَةٌ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا إِجْلَالًا لَهُ وَإِعْلَاءً لِمَرْتَبِهِ وَإِظْهَارًا لِتَكَرُّمَتِهِ۔ کیا کہتے ہیں کہ مولا علی سے پہلے کوئی بھی کعبے میں پیدا نہیں ہوا، اور خداوند متعال نے جو مولا کائنات کو یہ فضیلت دی ہے یہ ان کی جلالت کے اظہار کی تھی، اور ان کے جو خدا نے ان کو عظیم عزت سے نوازا ہے اس کو تشت ازبام کرنے کے لیے خداوند متعال نے مولا کو کعبے میں پیدا کروایا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہمیں ایک آپ سمجھ لیجیے ٹون کہہ لیجئے کہ ہم نے سیٹ کر لی ہے کہ یہ ایک عالم اہل سنت کی گواہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مولا کی ولادت جو کعبے میں ہوئی ہے وہ دراصل اس سے پہلے کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس سے ایک ہمارا ضمنی سوال جو انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو ایڈریس کریں گے وہ بھی ہو جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخصیت کعبے میں پیدا ہوئی تھی اس سے پہلے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ یہ فقط ولادت جو ہے وہ ایک حادثہ نہیں تھا کہ ایک حادثہ ہو گیا، بلکہ یہ تکوینی طور پہ مولا کی فضیلت کا اظہار تھا، یعنی پلان تھا خدا کی طرف سے، پلان تھا خدا کی طرف سے، اور اس تکوینی ارادے کے اظہار کے لیے خداوند متعال نے مولا کی ولادت کعبے میں کروائی۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو جو میرا ایک دوسرا سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا یہ کلاسیکل اور سنی کتابوں میں موجود ہے؟ جی، جس طریقے سے ہم نے تقسیم کی تھی کلاسیکل اور جو مڈ اسکالرس تھے، جو مڈ سینچری اسکالرس تھے، اب ہم آتے ہیں جو کلاسیکل کتابیں۔ کلاسیکل سے میری مراد وہ کتابیں ہیں، وہ کتب ہیں جن کے مصنفین نے اپنی سند سے روایات کو رسول اللہ یا کسی صحابی یا کسی تابعی تک پہنچایا ہے، یعنی ان کی اپنی اسناد ہوتی تھی۔ اسناد کیا بولتے ہیں؟ چینز کو بولتے ہیں، یعنی میں نے آپ سے سنا، آپ نے اس سے سنا، آپ نے اس سے سنا، اس نے سنا، تو اب جو چین آف نریشنز کو بولتے ہیں، یہ سلسلہ اسناد کو جو جماوری کا طرق تھے، جو جب جماوری کی جا رہی تھی، تو ہم اس ایرا کو کہہ سکتے ہیں، اس ٹائم پیریڈ کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلاسیکل دور تھا۔ اسی کلاسیکل دور کے ایک اسکالر ہیں علامہ حاکم نشاپوری۔ علامہ حاکم نشاپوری مشہور و معروف ان کی ایک تصنیف ہے المستدرک علی الصحیحین، یعنی صحیحین سے مراد بخاری اور مسلم کی کتابیں ہیں، کتب ہیں۔
جو بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں روایات کو نہیں لائے تھے، جن کا اخراج نہیں کیا تھا، علامہ حاکم نشاپوری نے اپنے زعم کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق ان تمام روایات کا احاطہ کیا ہے جو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں نہیں لکھا جن کتابوں کو، اور اسی سٹینڈرڈ کے مطابق روایات کو اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ تو یہ کتاب ان کے نزدیک پوری صحیح کتاب ہے، اور صرف صحیح بھی نہیں بلکہ اصلاً وہ اس کتاب میں ان کے مطابق غالباً جو روایات کو لائے ہیں وہ روایات لائے ہیں یا تو بخاری کی شرط پر صحیح ہے یا مسلم کی شرط پر صحیح ہے یا دونوں کی شرطوں پہ صحیح ہے۔ وہ جلد نمبر 3 ہے میرے سامنے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 483۔ اس میں حاکم نشاپوری، اور اچھا میں نقطہ میں مزید آپ کو بتاؤں گا، پہلے میں حوالے کا ذکر کر لوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 483 پہ صحابہ کے حوالے سے جو ان کا چیپٹر ہے اس میں وہ نقل کرتے ہیں، فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ۔ عبارت پر غور کریں، عبارت یہ ہے کہ متواتر اخبار، متواتر روایات، متواتر رپورٹس، ملٹیپل رپورٹس سے ثابت ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جو مولا کائنات کی والدہ تھیں، انہوں نے مولا کائنات کی ولادت جوف کعبہ میں کی۔ جوف یعنی سینٹر آف کعبہ، ٹھیک ہے، کعبے کے اندر ولادت مولا کی وقوع پذیر ہوئی۔ یہ جو ولادت مولا کی کعبے میں ہوئی ہے حاکم نشاپوری کے مطابق متواترات میں سے۔ متواتر کا کیا اہم قضیہ ہے، کیا بات ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ لیکن جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں یہ فقط المستدرک میں نہیں ہے، بلکہ جو مستدرک چھپی ہے ذہبی کی تلخیص کے ساتھ۔ اچھا میں ادھر ایک بات بتاتا چلوں انشاءاللہ، ابھی میں تفصیل میں آؤں گا، لیکن ناظرین اس نقطے کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ حوالہ فقط مستدرک کا نہیں ہے، بلکہ ذہبی، علامہ شمس الدین ذہبی جنہوں نے مستدرک کی ریسرچ کی تھی اور انہوں نے مختلف روایات پر کلام کیا تھا، یعنی ان کے اندر ایک حد تک تشدد تھا، اور مولا کائنات کے حق میں اچھی خاصی روایات پر انہوں نے قلم چلایا ہے۔ تو ان جیسے اسکالر نے بھی تلخیص میں بغیر جرح کیے، بغیر کسی اعتراض کیے، اس بات کو اپنی تلخیص مستدرک میں بھی لکھا۔ تو جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں اس کے اوپر جو ہے آپ جب ہائی لائٹڈ پارٹ دیکھیں گے وہ مستدرک کا حوالہ ہے، جو نیچے حوالہ آپ دیکھیں گے یہ علامہ شمس الدین ذہبی کی تلخیص جو حاشیے میں چھپی ہے، اس میں بھی علامہ شمس الدین ذہبی جو ہے وہ اس بات کے مقر ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ولادت مولا کائنات متواتر اخبار اور روایات سے جوف کعبہ میں، کعبہ کے اندر ثابت ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا حوالہ ہے مستدرک علی الصحیحین کے حوالے سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جری بھائی کہ آپ نے ہمیں اس سوال کا جواب دیا۔ ناظرین اب وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ نے ابھی حوالہ دیا تھا حاکم نشاپوری کی کتاب کا، المستدرک کا۔ سوال میرا یہ کتاب جو ہے یہ کیا باقی کے جو سنی علماء ہیں ان کے مطابق یہ کیا معتبر کتاب ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ علم مصطلح الحدیث، جو علم حدیث کی کتب ہیں اس کی طرف مراجعت کی جائے۔ اور علم حدیث والے کلام میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بال کی کھال نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کی بات جو ہے وہ مجرد بات نہیں ہوتی بلکہ وہ مختلف اقوال کو لاتے ہیں اور پھر ایک نتیجے کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو کتاب ہے جس کی عبارت کو ہم نقل کریں گے وہ علامہ جلال الدین سیوطی ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے تدریب الراوی۔ تدریب الراوی علامہ نووی جو شارح صحیح مسلم ہے ان کی کتاب تقریب کی شرح ہے۔ تقریب ان کی ایک کتاب ہے جو علم حدیث پر ہے، اس کی شرح جو ہے، کمنٹری جو ہے وہ علامہ سیوطی نے اس پر کی ہے۔
تو تدریب الراوی صفحہ نمبر 53 اور 54 ہمارے پیش نظر ہے. اس میں کہتے ہیں وَاعْتَنَى الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ بِالضَّبْطِ الزَّائِدِ عَلَيْهِمَا مِمَّا هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا أَوْ شَرْطِ أَحَدِهِمَا أَوْ صَحِيٌّ. کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مستدرک میں علامہ حاکم ان روایات کو لائے جو یا تو بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہیں یا مجرد صحیح ہیں. وَإِن لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ أَحَدِهِمَا، یا اگر وہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح بھی نہ ہوں اس کے باوجود وہ سندن صحیح ہیں ان کے زعم کے مطابق. تو اس میں انہوں نے کیا کہا، وہ کس قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں، جیسے ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. مثال کے طور پہ یہ روایت صحیح ہے شیخین کی شرط پر. شیخین کون ہے؟ بخاری اور مسلم. یا او علی شرط البخاری او مسلم، یا بخاری کی شرط پر صحیح ہے یا مسلم کی شرط پر صحیح ہے. وعن الثانی، یا وہ کہیں گے اگر جو صرف مجرد صحیح روایت ہوگی ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ روایت جو ہے اس کی سند صحیح ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے آگے انہوں نے علامہ حاکم نشاپوری کے تساہل پر کلام کیا ہے. اس کے آگے وقال المصنف في شرح المهذب اتفق الحفاظ على أن تلميذه البهقي أشد تحريا منه وقد لخص الذهبي مستدركه. کہتے ہیں کہ جو مصنف ہیں، مصنف نے یہ بات کہی ہے کہ جو ان کے تلمیذ تھے، جو اسٹوڈنٹ تھے بہقی، وہ زیادہ ان سے حدیث کے لکھنے کے معاملے میں اشد تھے اور زیادہ اسکروٹنی کر کے وہ روایات کو لکھتے تھے. کہتے ہیں کہ وقد لخصه الذهبي مستدركه، کہ بخاری نے جو بخاری اور مسلم کی شرط پر روایات کو لائے ہیں، ذہبی نے جو مستدرک میں روایات آئی ہیں ان کی تلخیص کی ہے. تلخیص سے مراد کیا؟ کمنٹری کی ہے اور اس کو شارٹن کر کے لکھا ہے، اور جہاں ان کے روایات پر اعتراض تھا ان روایات پر اعتراض بھی کیا ہے. وَتَعَقَّبَ كَثِيرٌ مِّنْهُ بِالضَّعْفِ وَالنَّكَارَةِ، الفاظ پر غور کیجئے گا. اور ذہبی نے کافی روایات جو ضعیف تھی اور منکر تھی ان پر تعقب کیا ہے. تعقب کا مطلب کیا؟ اس پر سیکنڈ کمنٹری کی ہے اور کہا ہے کہ یہاں حاکم سے غلطی ہوئی ہے، یعنی حاکم کو ریفیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. وجمع جزءا فيه الاحاديث التي وهي موضوعة فذكر نحو 100 حديث. اور ذہبی نے روایات کو جمع کیا اور تقریباً 100 کے قریب جو بناوٹی روایات تھی، موضوع روایات تھی، اس کو جمع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ جب بخاری اور مسلم کی شرط پر حاکم نے کوئی بات کہی ہے، کوئی بھی بات کہی ہے، اور اگر ذہبی کے نزدیک وہ بات غلط ہوتی تو ذہبی ہرگز اس پر خاموش نہ رہتے، بلکہ اس پر آ کر کمنٹری بھی کرتے اور اس پر آ کر حاکم کو ریفیوٹ بھی کرتے. اسی طریقے سے علامہ ابو سعید مالینی کا بھی قول ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو ذہبی علامہ ابو سعید مالینی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مستدرک کا مطالعہ کیا اور اس میں میں نے ایک روایت بھی بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح نہیں پائی. اس کا جواب ذہبی دیتے ہیں وَهَذَا إِسْرَافٌ وَغُلُوٌ مِّنَ الْمَالِينِ، کہ یہ بات جو ہے یہ مالینی نے حق سے ہٹ کر کہی ہے اور انصاف پر مبنی نہیں کی ہے، بلکہ یہ غلوف پر مبنی ہے. وَإِلَّا فَفِيهِ جُمْلَةٌ وَافِرَةٌ عَلَى شَرْطِهُمَا، اور اس کتاب میں کافی روایت ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرط پر ہیں. وَجُمْلَةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا، اور بہت ساری روایت ایسی ہیں جو ان دو میں سے کسی ایک کی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں. لَعَلَّ مَجْمُوعَ ذَلِكَ نَحْوُ نِصْفِ الْكِتَاب، بلکہ آدھی سے زیادہ کتاب صحیح روایات پر مشتمل ہے. وَفِيهِ نَحْوُ رُبْعِ مِمَّا سَحَدَ سَنَدُهُ وَفِيهِ بَعْضُ الشَّيْء، اور 1/4 وہ کتاب ہے جو صحیح تو ہے لیکن اس کی سند میں تھوڑی بہت مسٹیکس ہیں، کچھ پرابلم ہے. أَوْ لَهُ إِلَّا وما بقي وهو نحو ربع فهو مناكير أو واهية لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات. کیا کہتے ہیں؟ اور جو 1/4 ہیں وہ اس میں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں، منکر روایات بھی ہیں، اور کچھ ان میں سے موضوع بھی ہیں. تو یہاں پر اس کے بعد شیخ الاسلام کا کلام نقل کرتے ہیں، اور شیخ الاسلام کا کلام نقل کرتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی حاکم کی کتاب کا مطالعہ کیجئے، حاکم کی مستدرک کا، اس میں حاکم متساہل
وارد ہوئے ہیں. متساہل یعنی وہ اوتھینٹیکیشن میں بہت ایزی ٹو گو تھے, بہت جلدی اوتھینٹیکیشن کر دیتے تھے. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں فما صححہ ولم نجد فیہ لغیر من المعتمدین تصحیحا ولا تضعیفا حکمنا بأنہ حسن الا ان یظہر فیہ علت تعجب ضعفہ. وہ روایت جس پر حاکم نے جس کو صحیح کہا ہے اور کسی مستند عالم دین نے اس کی تضعیف نہیں کی ہے تو ہم ان روایات کو حسن کہیں گے. ماشاءاللہ. اسی طریقے سے اور بھی انہوں نے اقوال پیش کیے. یعنی اب میں آپ کو علم حدیث کی کتاب سے اقوال لانے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس چیز کو ثابت کر دیں کہ جب حاکم کسی قول کو لاتے ہیں اور اس پر ذہبی جرح نہیں کرتے تو یہ علماء اہل سنت کے نزدیک معتبر اقوال میں سے ہوتا ہے. اب ہم آپ کو ایک اور قول نقل کرتے ہیں, وہ بستان المحدثین کا ہے. بستان المحدثین یعنی محدثین کا باغ, ٹھیک ہے, بستان. یہ علامہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب ہے, شاہ عبدالعزیز دہلوی, جنہوں نے مشہور و معروف کتاب تحفۃ نشریہ لکھا ہے, تفسیر عزیزی, مختلف کتب انہوں نے لکھی ہیں اور شیعوں کے مخالفین میں سے تھے. یہ جو میرے پاس حوالہ ہے یہ بستان المحدثین صفحہ نمبر 41 فارسی کی چھاپ ہے, لیکن میں جو اصل آپ کو حوالہ دوں گا 41 و 42 فارسی کی ہے اور صفحہ نمبر 72 جو اردو کی چھاپ ہے. تو میں اب آپ کو اردو والی چھاپ کا حوالہ دوں گا. بستان المحدثین صفحہ نمبر 72 پہ علامہ عبدالعزیز دہلوی لکھتے ہیں, ذہبی نے تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ ابو سعید مالینی نے ان کی کتاب کے بارے میں حد سے تجاوز کر کے یہ کہہ دیا کہ میں نے مستدرک اول سے آخر تک دیکھا ہے مگر ایک حدیث بھی بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق نہ پائی. مگر انصاف یہ ہے کہ بہت سی حدیثیں ان دونوں بزرگوار یا دونوں میں سے ایک کی شرط کے مطابق پائی جاتی ہیں, مگر غالب گمان یہ ہے کہ بقدر نصف کتاب کے اس قسم سے ہیں اور چوتھائی کے بقدر اس سے کہ جو بظاہر اس کی اسناد درست ہیں لیکن ان دونوں کی شرط کے مطابق نہیں, اور باقی ربع بقدر واہیات اور منکرات بلکہ بعض موضوعات سے پر ہیں. چنانچہ میں نے تلخیص ذہبی میں جو اس کتاب کے اختصار میں ہے لوگوں کو اس پر مطلع کر دیا ہے. ذہبی نے مطلع کر دیا ہے, اطلاع دے دی ہے ان روایات اور ان چیزوں پر جو روایات صحیح اور ضعیف ہیں, یعنی ان کو انہوں نے بتا دیا ہے جو ضعیف اور واہیات ہیں. آخری ان کا کمنٹ بہت اچھا ہے, اسی وجہ سے علماء حدیث نے بیان کر دیا ہے کہ حاکم کی مستدرک پر تلخیص ذہبی کے دیکھے بغیر اعتماد نہ کرنا چاہیے. یعنی تلخیص ذہبی دیکھ لی حاکم کے ساتھ آپ نے اور اس میں دونوں کو اقوال کو پایا اور اس پر کوئی اعتراض نہ پایا, تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز اوتھینٹک ہے. اگر اس چیز پر اعتراض ہوتا تو یقیناً ذہبی اس پر اعتراض وارد کرتے. دوسرا حوالہ جو ہے یہ ہمارے پاس علامہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے, جن کو اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے. ان کی فتاوی رضویہ میرے سامنے ہے, رضا فاؤنڈیشن کی چھاپ ہے, جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 631 ہے. اب یہ کہتے ہیں جن مصنفین نے اپنی کتاب میں روایات کو نقل کیا اور اس پر کوئی اعتراض نہ کیا وہ ہمارے لیے تسلیم کرنے کے لائق ہیں اور اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. کیا کہتے ہیں؟ امام ابن صلاح و امام طبری و امام نووی و امام زرکشی و امام عراقی و امام اسقلانی و امام سخاوی و امام زکریہ انصاری و امام سیوطی وغیرہم نے تصریحیں فرمائی ہیں کہ اگر امام معتمد نے کسی حدیث کی صحت پر تنصیص یعنی اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا, یا کتاب ملتزم الصحہ ہے, ملتزم الصحہ جیسے مستدرک کی کتاب ہے جس میں انہوں نے صحیح روایات کے اخراج کی بات کی ہے, میں اسے روایت کیا ہے, اسی قدر اعتماد کے لیے بس ہے اور احتجاج روا ہے. یعنی آپ اگر کسی نے کسی صحیح کتاب میں روایت کر دی تو بس آپ مزید ریسرچ میں نہ جائیں, بلکہ وہ اعتماد کے لائق ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے بات ثابت ہوئی کہ جو ہم نے حاکم کا حوالہ دیا ہے اس میں ذہبی کی تلخیص کو بھی شامل حال کر دیجئے, تو یہ بات جو ہے اس کو قبول کرنے میں نہ عقل مانے ہیں نہ شرع مانے ہیں, کیونکہ علماء کے اقوال بھی ہم نے اسی ذیل میں پیش کیے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا جو اب اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اور بھی اہل سنت کے عالم دین ہیں جنہوں نے الحاکم نشاپوری کی کتاب المستدرک کو کوٹ کیا بغیر کسی اعتراض کے؟ یہ سوال اچھا ہے اور ہمارے پاس ایک سے زیادہ ایسے اسکالرز ہیں جنہوں نے حاکم کے حوالے کو نقل کیا ہے اور اس پر اعتراض وارد نہیں کیا ہے.
میں انشاءاللہ ایک حوالہ آپ کے حضور کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. بات یہ ہے کہ ازالۃ الخفا یہ علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے، اور علامہ کی جو کتاب ہے، میرے سامنے جو نسخہ ہے وہ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھاپ سے ہے، جلد نمبر 4 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 405 پر اگر آپ ہیڈنگ دیکھیں گے تو شروع ہوتا ہے مناقب امیر المؤمنین و امام الاشجعین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان کی تعبیر کے مطابق. اس میں وہ مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنا شروع کرتے. تو صفحہ نمبر 405 کی ہیڈنگ ہے. 406 پر کہتے ہیں، اور حاکم نے حکیم بن حزام کے ترجمے میں کہا ہے کہ ان کے بارے میں مصعب کا یہ قول کہ نہیں پیدا ہوا کعبے میں اس سے پہلے کوئی اور، اس کے بعد کہ اس پر نص کر دیا. مصعب نے وہم کیا ہے حرف اخیر میں. بلا شبہ اخبار متواتر ہیں اس بارے میں کہ فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جوف کعبہ میں جنم دیا. تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حوالے کو بغیر کسی جرح کے ایز اٹ از نقل کر دیا. اور یہ علماء کے انشاءاللہ ابھی اگر آپ منہاجی گفتگو میں ہم جائیں گے، عالم اگر کسی چیز پر اعتراض نہ کرے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بات اس کے نزدیک بھی تسلیم شدہ ہے. اب میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. میں بار بار لفظ متواتر کا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا شاہ ولی اللہ کی بھی عبارت میں آیا، حاکم کی عبارت میں بھی آیا، ذہبی کی تلخیص میں بھی آیا. لفظ متواتر ہے کس بلا کا نام؟ لفظ متواتر پر آتے ہیں علامہ ابن حجر العسقلانی کی علم حدیث پر مشہور و آفاق کتاب. اس سے زیادہ جو علامہ ابن حجر العسقلانی ہیں یہ جبل ہیں، یعنی علم کا پہاڑ ہیں. ان کی کتاب ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. یہ دار ابن حزم کی چھاپ ہے اور صفحہ نمبر اس کا 197 ہے. کہتے ہیں ولا يخفى ان المتواتر على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الاسناد. اذن علم الاسناد ما يبحث فيه عن صحة الحديث او ضعفه ليعمل به او يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الاداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو ہم نے علم متواتر کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی، یہ علم متواتر میں کبھی بھی اسنادی بحث کی بات نہیں آتی. یعنی آپ اسناد میں بحث کریں گے کہ اس کا راوی میں یہ روایت میں یہ ضعف ہے، روایت میں یہ ضعف ہے، بلکہ علم اسناد میں راویان پر بحث کی جاتی ہے تاکہ اس روایت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ روایت اوتھینٹک ہے یا اوتھینٹک نہیں. لیکن علم اسناد کی بحث علم متواتر کی بحث میں نہیں آتی. علم متواتر میں تو بغیر راویان پر تحقیق کیے، کیونکہ اتنے سارے طرق سے وہ مروی ہوتی ہے، اس پر واجب ہے عمل کیا جائے، اس روایت کو لیا جائے اس بحث میں پڑے بغیر کہ اس کے راویان ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں. یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جو لفظ متواتر ہے اس کو بالکل ہلکا نہ لیا جائے، بلکہ اس لفظ متواتر کا جو مفاد ہے وہ بہت آگے تک جاتا ہے. اور میں نے وہ شدید اقوال آپ کے سامنے نقل نہیں کیے جس میں کہا جاتا ہے کہ متواتر وہ چیز ہے جس کا انکار بھی کفر ہے. خیر وہ بحث میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا ایک تشدد پر مبنی ہو سکتی ہے، تکفیر والے نہیں ہیں اور نہ تکفیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ متواتر مباحث میں رجال اور راویان کی بحث نہیں آتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اب آخری سوال میں اس پروگرام میں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چلیں مان لیا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ جو ہے متواتر ہے، یہ ضعیف ہے، تو اگر یہ ضعیف ہے تو سنی علماء جو ہیں ان کے مطابق اس پہ کیا رائے ہے؟ یہاں پر ایک سوال جو ایک منہجی سوال برادر نے کیا ہے وہ یہ کہ اگر روایت کو ہم ضعیف بھی مان لیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے، یعنی اس کو پھینک دیا جائے ٹوکری ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، یا علماء اہل سنت کا نظریہ کچھ اور ہے؟ تو اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، یہ میرے سامنے جامع الرضوی ہے جس کو صحیح البحاری بھی کہا جاتا ہے، جلد اول ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 114 میں یہ بحث شروع کرتے ہیں
کہ ما یثبت بالحدیث یکون علی ثلاثۃ اقسام، کہ جو روایات لی جائیں گی وہ 3 اقسام پر مبنی ہے. پہلے کا تعلق عقیدے سے ہے جس میں صرف متواتر روایت لی جائیں گی. دوسرے کا تعلق احکام سے ہے جس میں صرف صحیح یا حسن روایت کو لی جائیں گی. تیسرے کا تعلق فضائل اور مناقب سے ہے، اور اس میں ضعیف روایات کو بھی لیا جائے گا. یہ صفحہ نمبر 115 کی جو عبارت ہے. یہ بات جو نقل کرتے ہیں علامہ ابو طالب مکی کی قوت القلوب سے کرتے ہیں. کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں رہا ہے تو اب میں قوت القلوب کے فقط اسکین پر اکتفا کرتا ہوں. قوت القلوب دار التراث کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 488 ہے. اس میں بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ فضائل صحابہ پر جو مبنی روایات ہوں، اگرچہ وہ مقطوع السند ہوں، اگرچہ ان کی سند اچھی نہ ہو، اس کے باوجود ان کو قبول کیا جائے گا. کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے یہاں اہل سنت کے یہ کلیہ ہے کہ ضعیف روایات فضائل صحابہ کے معاملے میں بالاتفاق حجت ہیں، بالاتفاق حجت ہیں. تو یہ بات انہوں نے بھی کہی. اور آخری حوالہ جو ہم آپ کو دیں گے یہ فتاوی نعیمیہ کا ہے. یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے کتاب، جلد نمبر 2 ہے، اور یہ کتاب بھی فتاوی پر ہے، کوئی نارمل کتاب نہیں ہے تاریخ پہ لکھنے. فتاوی کی کتاب میں آپ کا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ زیادہ پڑ جاتی ہے. یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 299 میں سوال کیا جاتا ہے. سوال یہ کیا جاتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ غوث پاک کی مشہور کرامت ہے آپ نے، اور وہ غوث پاک کی ایک مشہور کرامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ غوث پاک کی کرامت ہے، اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے صرف اس بات کو کہنے کے لیے کہ یہ کرامت جو غوث پاک کی ہے یہ معتبر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کتاب کہتے ہیں یہ سب کرامتیں تاریخ اور قصص اور تصوف سیر کی کتابوں سے ثابت ہیں، ان کے انکار کی جرات کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور یہ بھی بد اخلاقی ہے کہ اپنے مرضی سے جو چاہی کرامت مان لی اور جس کا چاہا انکار کر دیا. اس لیے اسلام کا قانون اور اصول ایک باضابطہ چیز ہے، ہر چیز اصول کے مطابق ہی مانی جائے گی اور اصول شریعت سے ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے. جس طرح غوث پاک کی یہ دوسری بہت کرامات مختلف کتب سے ثابت ہیں، اور اسی طرح یہ 12 برس بعد ڈوبی ہوئی برات کا زندہ نکالنا بھی چند بزرگوں کی کتب سے ثابت ہے. چنانچہ کتاب سلطان الاذکار شیخ شہاب الدین سہروردی کی تصنیف شدہ کتاب خلاصہ قادریہ، تو مختلف یہ 3 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. اور تینوں کتابوں کا، کیونکہ میرے پاس اب وقت نہیں بچا ہے، آپ لوگ خود اس کا مطالعہ کیجیے گا، 3 کتابوں کا حوالہ دے کہتے ہیں کہ جب یہ 3 کتابوں میں جب یہ بات موجود ہے تو کوئی کس طریقے سے اس کا انکار کر سکتا ہے. منہج دیکھیے، منہج یہ ہے کہ کوئی بات 3 کتابوں میں ہو اور اس کا تعلق فضائل یا تاریخ سے ہو، اس کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے. میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا تھا مستدرک کا، میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا تھا ازالۃ الخفا کا، میں نے آپ کو فصول المحمہ کا پہلے حوالہ دیا تھا. اب میں آخری حوالہ جو خود مستدرک کا کوٹ کردہ ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں علامہ ملا علی قاری، جنہوں نے شفا شریف بہت مشہور و معروف کتاب ہے جو سیرت پر لکھی گئی ہے، اس پر اپنی شرح لکھی ہے. مطبع بولاق مصر کی چھاپ ہے، پرانی چھاپ ہے، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 328 ہے. اور وہی حوالہ نقل کرتے ہیں. کون سا حوالہ نقل کرتے ہیں؟ مستدرک علی الصحیحین کا. کیا کہتے ہیں وہ؟ فی مستدرک الحاکمی ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مولودا ایضا فی داخل الکعبہ، کہ مستدرک علی الصحیحین میں یہ بات لکھی ہے کہ خود مولا کائنات کی ولادت بھی کعبے میں وقوع پذیر ہوئی. تو یہاں میں نے مستدرک کا پہلے شاہ ولی اللہ کا حوالہ دیا تھا اور اس کے بعد اب ملا علی قاری کا حوالہ دیا. گویا مستدرک کا جو یہ حوالہ ہے یہ ہر زبان و خاص و عام ہے اور اس کو ہر صنف کے علماء قبول کرتے ہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ جری بھائی، آپ نے ہمیں اپنے علم سے مستفید کیا، آپ کو بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اب پروگرام کا اینڈ ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے اور اسی ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے.